نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قیامت کے بارے میں مختلف لوگ مختلف طرح کے اوپینینز رکھتے ہیں اور اپنے اپنے مرضی کے من گھڑت خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اصل خبر ہے اس بارے میں اور جو سچی بات ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ بے خبری کے عالم میں وہ اچانک آ کے وہاں پھنس جائے. تو مجرم لوگ جو دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ آخرت کے انجام کے بارے میں بے فکر ہیں اور اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی کام کرتے رہتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ ان کا انجام ان کا منتظر ہے. جہنم ایک شکاری کے گھات کی طرح ان کے انتظار میں ہے اور معلوم نہیں کس وقت وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں. جہنم کیا ہے؟ سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، پیپ، لہو، آنکھوں اور کھالوں سے بہنے والی رطوبتیں.
ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. کیوں؟ ایسی سزا کیوں ہے ان کے لیے؟ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ ہرگز نہ کریں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. یقیناً متقی لوگوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت اور جلالت کی وجہ سے کوئی بات نہ کر پائے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو، اجازت ملے، پھر کوئی لب کشائی کرے تو کرے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، مٹی ہو جاتا، اور آج مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا. سورۃ النازعات. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. کیا چیز؟ انسان کی جان. کیونکہ جسم سے جان ایک ایک رگ سے ان کو نکالنا ہوتی تو اندر تک سے جا کے نکال لاتے ہیں. جسم کی گہرائیوں میں اتر کر رگ رگ سے کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کس وقت روح نکل گئی. دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، نبضوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں، مشینیں جواب دے جاتی ہیں، اور جانے والا جا چکا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کس وقت کیا. اور ان فرشتوں کی قسم جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارہ. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مختلف گلیوں بازاروں میں ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ کوئی لوگوں کا اکٹھ دیکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک اوپر چلے جاتے ہیں، اور اس وقت تک وہ ان کے اوپر رہتے ہیں، انہیں اپنے پروں تلے ڈھانپے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مجلس ختم نہیں ہو جاتی. جب وہ ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، تو میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا، تو وہ پھر بتاتے ہیں. ایک لمبی کنورسیشن ہوتی ہے، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کنورسیشن کے کہ گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا. اتنے میں ایک فرشتہ بیچ میں سے بولتا ہے کہ اللہ پاک ان میں ایک شخص تو بس ایسے ہی آ گیا تھا بغیر کسی ارادے اور نیت کے. فرمایا کہ یہ وہ بیٹھنے والے ہیں جن کے پاس بغیر نیت اور ارادے کے آ کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اس کو بھی بخشش کا، رحمت کا وہ سارا حصہ مل جاتا ہے جو باقی لوگوں کو ملتا ہے. تو اللہ کے نام پر قائم کی ہوئی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں جن میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہ مجلسیں مبارک ہوتی ہیں.
فرشتوں سے ڈھانپی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے ان مجالس کا احترام بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی فرشتے ہماری طرح نہیں ہیں کہ سن لیا اور کہا اچھا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو عمل کریں گے. نہیں، وہ اللہ کا حکم سن کر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. فالسابقات سبقا، سبقت کرتے ہیں، فوراً جلدی سے مان جاتے ہیں. پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، وہ زلزلہ ختم نہ ہوگا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. دیکھیں دنیا میں بھی کبھی زلزلہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو تو زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، دل کا کانپنا نہیں ختم ہوتا. اور کہا یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ ختم ہی نہ ہو، ایک کے اوپر ایک اور جھٹکا ہے حتیٰ کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ جائے. نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ خوف اللہ کے محبوب بندوں کے لیے نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. وہ اس زلزلے کے وقت اور اس پریشانی کے وقت جب کہ سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے، وہ بالکل امن میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے تزکیے کے لیے بھیجا گیا. پیغمبر صرف آ کر علم نہیں دیتے، نالج نہیں دیتے، تزکیہ کرتے ہیں. وہ پیغام دیتے ہیں جو دلوں میں اتر جائے، جس سے اندر کی دنیا بدل جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا کیونکہ تکبر سے بھرا ہوا دل تھا نا. کیسے مانتا؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ غمط الناس و بطر الحق، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. فرعون کی یہی خصوصیت تھی، اسی وجہ سے وہ حق سے محروم رہا. فکذب وعصا، تو اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تکبر کا بول دیا، صرف انسانوں میں سے خود کو بڑا نہیں کہا، بڑا رب بن بیٹھا. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی طرح پسند نہیں بندے میں، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ہوگا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا. بندے کے لیے پسندیدہ چیز بندگی ہے، عاجزی ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ہم اسے ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. تو دنیا میں اپنی بڑائی چاہنا اور فساد برپا کرنا یہ فرعونی صفات ہیں، اور ان صفات کے ساتھ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں آ سکتا. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. کل کی سزا تو ہے ہی، آج سے اس کی سزا شروع ہو گئی، یعنی دنیا سے ہی. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشا، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. یعنی فرعون کے انجام میں ہر شخص کے لیے نصیحت کا پیغام ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے اس نصیحت سے؟ جسے اللہ کا خوف ہو. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا.
یعنی جس رب نے اتنے کام کیے ہیں، جس کی اتنی نشانیاں ہیں، وہ بڑا ہے یا فرعون جو اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکا؟ لوگوں کہاں سے بھول جاتے ہو؟ اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، دنیا میں گزری ہوئی ایک ایک بات یاد آئے گی. اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنا وقت کیسے ضائع کر دیا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا اور اس نے کیا نہ کیا. وہ دن تو پھر صرف حسرتوں کا ہوگا. اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی ان کو بہت معمولی معلوم ہوگی. سورۃ عبسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. ان آیات کا ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ آیات مشہور صحابی حضرت ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھپھی زاد بھائی تھے. ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت خدیجہ کے والد خویلد آپس میں بہن بھائی تھے. اب ہوا یہ کہ یہ نابینا تھے، اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کے ساتھ کچھ اہم گفتگو کر رہے تھے اسلام ہی کے موضوع پر، اور آپ اس بات پر حریص تھے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے. اور چونکہ انہیں تو نظر نہیں آتا تھا کہ آپ کس کے پاس بیٹھے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے بیچ میں انٹرپٹ کیا اور کہا یا رسول اللہ ارشدنی، اے اللہ کے رسول مجھے سیدھا راستہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. لیکن آپ چونکہ بہت اہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور تھوڑا سا آپ کو ناگوار بھی ہوا. عبسہ کا لفظ ہے چہرے پہ ناگواری کے اثرات کے لیے، اور تولا منہ اس کی طرف نہ کرنا یا رخ نہ بات کرنے والے کی طرف کرنا اور ذرا سا منہ پھیر کے بات کرنا. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کرے اور ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں یا بات نہیں کرتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. آپ چونکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھے، آپ سب کے لیے ایک رہنما تھے. اس لیے اگر آپ سے ایسی چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی تو وہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً آیات اتار دی کہ نہیں، آپ کے پاس خواہ کوئی کیسا بھی شخص آئے، کیسی بھی حیثیت کا، اگر وہ دین کی محبت لے کر آیا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ کریں گے. اور اس وقت اگر کوئی بڑے سے بڑا شخص اپنے تکبر کی وجہ سے دین کی بات سننا نہیں چاہتا تو اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو اہمیت دینا جو تکبر میں مبتلا ہوں اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو اہمیت نہ دینا جو دنیاوی اعتبار سے کوئی سٹیٹس نہ رکھتے ہوں، یہ اسلامی طریقہ نہیں.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف بتا دیا گیا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. یعنی یہ کلام، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ مجھے اس میں سے سکھائیے، قرآن سکھائیے. تو فرمایا کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. کس کے لیے ہے؟ کیا کسی خاص گروہ یا طبقے کے لیے؟ نہیں. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرا، لعنت ہو انسان پر. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو حق نہیں ایک دوسرے پہ لعنت کرنے کا. کیسا سخت منکر حق ہے. کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. اگر ہر انسان اپنی اس حقیقت پہ توجہ رکھے تو تکبر کی گنجائش ہی نہ رہے. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ بنا کس چیز سے ہے، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کس مادے سے ہوئی، جسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا انسان، جو دیکھنے میں ناگوار ہے، جس کا تصور ناگوار ہے. ایک حقیر پانی جس سے انسان کی ابتدا ہوئی، وہ انسان جب ایک بہترین شکل میں بدل جاتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور اللہ کے سامنے باتیں بنانے لگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ اسے سامنے رکھو تو سارا غرور نکل جائے، اپنی اصل پہ لوٹ جاؤ تو ہستی خوب کھل کے سامنے آ جائے. پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، یعنی اس حقیر پانی سے بنا کر اسے ٹھیک ٹھاک انسان بنایا اور کام کاج کرنے کی مہلت دی. اور ہوتا یہ نا کہ جب انسان کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں، بولنے کی، دیکھنے کی، چلنے پھرنے کی، بھاگنے دوڑنے کی، تو انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. اور اس پر یہ کہ اگر دنیاوی اعتبار سے مزید کچھ مل جائے تو اور بھی انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے تکبر کا علاج کرنا چاہیں ان کے لیے اپنی اصل کی یاد بہت ضروری ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنی ابتدا، اپنی انتہا کو بھی یاد کر لیں. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. سب کو پتا ہے نا قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. انسان کا جسم بالکل ایک پھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس میں سے پیپ نکلتا ہے، کیڑے اس کو کھانے لگتے ہیں اور سارے جسم کے گوشت پوست کو، ہڈیوں کو، ہر چیز کو اندر گھس کے سب چاٹ جاتے ہیں. انسان کے جسم سے ایسی بو اٹھتی ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ پھٹکنا چاہے. اگر وہ دفنایا نہ جائے اور زمین کے اوپر ہو تو کوئی اس کے قریب نہ جانا چاہے. کبھی آپ نے انسانوں کو تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے کہ فوراً ہی دفنا دیا جاتا ہے. کبھی کسی سڑک پر سے گزرتے ہوئے کسی بھی مردار جانور کی جو کہیں مرا پڑا ہو اور پاس سے گزرے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے سب کا پردہ ڈھانکا ہے کہ قبر جیسی نعمت دی ہے کہ وہاں اس کو دبا کے دفنا دیا جاتا ہے. اگر انسان اپنے انتہا کو دیکھ لے تو سارا تکبر ختم ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہی دو سبق تو بھولے رہتے ہیں. ہم اپنے آج کو دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آج کی ملی ہوئی یہ ساری نعمتیں بہت جلد جانے والی ہیں. ان میں سے کسی نعمت پر بھی، جو کچھ بھی ہم میں سے کسی کو کچھ ملا ہے، کسی چیز پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ بولنے کی قوت پہ اختیار ہے، نہ دیکھنے کی قوت پہ، نہ سننے پہ، نہ ذہانت پہ. اللہ چاہے تو لمحے میں سب کچھ واپس لے سکتا ہے. اس لیے کس بات پر تکبر؟ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس سے اگلا سبق یاد کر لے کہ مرنے کے بعد ایک دن پھر اسے اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر حساب لیا جائے گا ان قوتوں کا اور نعمتوں کا کہ کن کاموں میں استعمال کیا ان کو. کلا، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. عزیز ترین، محبوب ترین رشتے
ان سب سے بے وفائی کرے گا. آج آپ دیکھیں کہ انہی رشتوں کی خاطر ہم بہت سے غلط کام کر لیتے ہیں. کل کو یہ رشتے ہمیں چھوڑ جائیں گے, نظریں نہیں ملائیں گے, حال نہیں پوچھیں گے, اپنی کوئی نیکی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, حشاش بشاش, خوش و خرم, اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے. سورۃ التکویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس كورت, اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت غور اور توجہ سے پڑھے. پورا قیامت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے اس میں. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر ان کا مقام بلند کیا. اس لیے قیامت کے دن مظلوم عورت سے پوچھا جائے گا, اور خصوصاً اس بچی سے جس پہ حد سے زیادہ ظلم ہوا کہ دنیا میں آ کر چند سانس لینے کی بھی مہلت نہ دی گئی اور مار کر نہیں زندہ ہی دفنا دیا گیا کہ سسک کے مر جائے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے اور ایسا کرنے والوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اس بچی سے پوچھے گا, اے بچی تو بتا تجھے کیوں مار دیا گیا تھا, تیرا کیا قصور تھا. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی, اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی, اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی, اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا. یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کس بات پر کہ یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, وہ بااعتماد ہے. اور اے اہل مکہ, تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے, اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں آسمان پر دیکھا تھا, اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے, اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو, یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لیکن سارے جہان والوں تک کیسے پہنچے گی؟ کون پہنچائے گا اس کو؟ اس کے لیے کسے کوشش کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ کتاب خود تو چل کے نہیں پہنچے گی لوگوں کے پاس, خود تو نہیں بول کے سنائے گی اپنے آپ کو. اس کے لیے امت مسلمہ ہی کو کوشش کرنی ہوگی. مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یعنی ایک نصیحت ہے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو, یعنی جو شخص بھی سیدھا راستہ چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس کتاب سے تعلق جوڑ لے. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. یعنی نصیحت تو سب کے لیے ہے, مگر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہو. اور اللہ کس کو اس کتاب سے فائدہ دیتا ہے؟ جس کا دل اللہ کے لیے خالص ہو چکا ہو. سورۃ الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی, اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. اگلا پچھلا یعنی جو اس نے خود دنیا میں کیا اور جو اسے دیکھ کر بعد میں لوگ اس کو فالو کر کے یا اس کے آثار کو فالو کر کے کرتے رہے, خواہ آپ اچھی مثال چھوڑ کر جائیں یا پھر بری مثال چھوڑ کر جائیں.
آپ کو دیکھ کر آپ کی پیروی میں جس نے جو عمل کیا اس میں آپ بھی حصے دار بن جائیں گے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں لیکن فرشتے ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں. کہیں چھپ کر بھی کوئی بات کرے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہے، آگے بڑھنا بھی چاہے تو بڑھ نہ سکے گا، کرنے نہ دی جائے گی. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. والامر یومئذ للہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کو خطاب کر کے کہا، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا. اے بنی ہاشم، اے بنو عبد المطلب. اور اس میں پھر حضرت فاطمہ کو بھی اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی مخاطب کیا آپ نے، یعنی خواتین کو الگ سے بھی مخاطب کیا. تم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، خود کو خود بچاؤ آگ سے. اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ والامر یومئذ للہ. معاملہ، فیصلہ، حکومت، اقتدار، اختیار سارے کا سارا اللہ رب العزت کے پاس ہوگا. اس لیے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. سورۃ المطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے آپ کی آمد سے پہلے بہت خبیث ترین لوگ تھے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنے ناپ تول درست کر لیے. اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب غلطی کا احساس دلایا جائے تو فوراً اعتراف کر لیا جائے اور اپنی اصلاح کر لی جائے. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اپنا حق تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو حق دینے کی باری آتی ہے تو گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن اٹھا کے لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی کا کوئی عمل چھپا نہ رہ جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا، یعنی بندہ اپنے رب کے سامنے بالکل بے حجاب ہوگا، کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا. ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا چیز ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. یعنی اسے قرآن کے اندر اٹریکشن نہیں معلوم ہوتی، قرآن کو وہ بہت معمولی چیز سمجھتا ہے. قرآن پڑھ کر وہ کیا تبصرہ کرتا ہے؟ بس قصے ہی قصے ہیں. ہر پارے میں کسی نبی کا قصہ آ جاتا ہے، کوئی کہانی آ جاتی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہوگی، لیکن اس میں کوئی خاص انٹلیکچوئل لیول کی باتیں نہیں ہیں. یہ بات آج ہی کے لوگ نہیں کرتے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ اس دور کے لوگ بھی کہا کرتے تھے. ہر دور کے لوگوں کی یہی ایک بڑی مشکل رہی
کہ انہیں تکبر نے ڈھانپے رکھا کہ وہ حق کو نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، نہ اس کا اعتراف کر سکے. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. یعنی سب سے بڑی سزا جو انسان کے لیے ہوگی وہ کیا؟ کہ اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. آگے بڑھنے والوں کو ان نعمتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ ہماری دوڑ کس چیز کے لیے ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے، خود کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی کوششوں، اپنی اپنی چاہتوں اور اپنی تمنا اور آرزوؤں کو ذرا پرکھیں. ہمارے دل میں کیا بسا، کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ حسرت کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ہم کس چیز کا غم کھا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے غموں سے اور دنیا کی چیزوں سے نکال کر ان بڑی نعمتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. آگے بڑھنا ہے دوسروں سے، اس کی طرف آگے بڑھو. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں. یعنی دین پر عمل کرنے والے ان کو کیا نظر آتے تھے؟ بہکے ہوئے لوگ، بے وقوف. حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم دوسروں کو جج کرتے رہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں کچھ تبصرے کرو کہ کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے؟ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. سین تبدیل ہو گیا نا. دنیا میں یہ ہنستے تھے، قیامت کے دن ان پر ہنسا جائے گا. مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی ساری توجہ، اس کی ساری انرجی، اس کا سارا خیال، دھیان، محنت، کوشش کس پہ لگتی ہے؟ اوروں کے عیب چننے میں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، لگے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. جب تک اپنا نہیں پتا تھا تو ہم دوسروں کی عیب چنتے رہتے تھے. پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جس کو اپنے عیب نظر آ جائیں، جس کی مشغولیت اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو چننے کی طرف لگ جائے، اسے پھر دوسروں کے عیب بھول جایا کرتے ہیں. اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ یہ سوچے دوسرے کیا کر رہے ہیں. اسے پلٹ پلٹ کر یہ خیال آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. اب دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز ختم ہو کے زمین پہ ہی جا پڑتی ہے، اسی میں دفن ہو جاتی ہے، اسی میں دب جاتی ہے، اس کی تہوں میں چھپ جاتی ہے. قیامت کا دن آئے گا، ایک ایک چیز باہر آ جائے گی، ہر چیز نکل آئے گی. اور کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو خزانے وغیرہ وہ بھی سارے نکل آئیں گے، مگر کسی کو بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی. اتنا سخت دن ہوگا وہ.
اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور اپنے لوگوں کی طرف وہ خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ عموماً انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کے آخرت کو، آنے والے انجام کو بھولا رہتا ہے اور اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتا۔ ہوتا یہ ہے نا، انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے کہ اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اس کو کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، تو عموماً وہ غافل ہو جاتا، آخرت کے انجام کو بھول جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے شعلوں کے ابھرنے اور بھڑکنے کا ذکر آتا ہے نا، بھڑکتی ہوئی تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں۔ گھر والوں میں مگن ہونا کیا ہوتا ہے؟ جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں، گھر کے کام بہت ہیں، کیا کریں، گھر سے ہی نہیں نکلا جاتا۔ کہ جہنم کا نقشہ بھی بالکل ایسے ہی بتایا گیا نا کہ وہ چنگاریاں پھینکے گی، شعلے جو ہیں وہ لوگوں کا پیچھا کریں گے، لوگوں کی طرف لپکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے وہ اتو بھی متشابہات، طرح والکانوس کا پھٹنا جو ہے اور اس طرح آگ کا دکھنا جو ہے، یہ بھی ہمیں آخرت کی ایک یاد دلاتا ہے۔ وہ تو اس سے کہیں بڑی ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 ٹائمز زیادہ بڑی آگ ہوگی جہنم کی دنیا کے مقابلے میں، لیکن صرف ہم تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں۔ وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ گھر انسان کے لیے سکون کا باعث تو ہے، لیکن گھر اس لیے نہیں کہ ہم اس میں عیش و عشرت کے سامان پا کر اللہ کو بھول جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیں۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، اور اس پر ہم سب گواہ ہیں۔ ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے، کل وہ بیٹھتا ہے، پھر کرال کرتا ہے، پھر اس کے بعد چلتا ہے، دوڑتا ہے، پلک جھپکتے بچپنا گزر جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر جوانی ڈھل جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور انسان اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا پہنچتا ہے، پھر قبر کی زندگی ہے، پھر میدان حشر ہے، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنے آپ کو کہیں روک نہیں سکتا۔ یہ ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہم بالکل مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اس میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، پھر تو امن ہی امن ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا پچھلی زندگی میں، اچھا یا برا، وہ سب اللہ کی نگاہ میں، ہم بھول گئے ہیں، وہ نہیں بھولا۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور مکہ کے لوگ ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے، تو انہیں ایک اور قوم کا قصہ سنایا گیا کہ جن پر ایسے ہی کچھ واقعات گزرے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بستی مسلمان ہو گئی تو اس کے اسلام لانے کی اس کو سزا یہ دی گئی کہ وقت کے بادشاہ نے اور اس کے جو مقتدرہ قوتیں تھیں انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، ان میں خوب خوب آگ جلائی اور ایمان لانے والوں کو ان گڑھوں میں دھکیل دیا، اور ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایمان لائے تھے۔ تو اہل مکہ کو اور بعد کی زندگی میں بھی رہتی دنیا تک کے ایسے لوگوں کو درس نصیحت دیا جا رہا ہے کہ آج اگر تم انسانوں کے اوپر بغیر کسی وجہ کے ظلم کرو گے تو یاد رکھو کل تم بھی پکڑے جاؤ گے اور تمہارے لیے بھی اس سے بدتر انجام تمہارا منتظر ہے۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دنیا میں تو جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ شاید ظالم کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اور ظالم بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیر سے تو ہے مگر بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں جو محفوظ ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اس صورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت خالد الدوانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان پہ یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا۔ آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے، میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نوازا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ان لوگوں تک بھی اس تعلیم کو لے جانا چاہیے، اس کو پہنچانا چاہیے جو مسلمان نہیں ہوئے۔ کیا معلوم قرآن کی کون سی بات ان کے دل میں اتر جائے۔ اصل میں قرآن تو ان کے رب کا کلام ہے نا، میری اور آپ کی بات تھوڑی ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن کی بات کسی کو بتاتے ہوئے یا کسی کو قرآن سناتے ہوئے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں اور سوچتے ہیں پتہ نہیں کوئی مانے گا یا نہیں، کوئی سنے گا یا نہیں۔ نہیں، سناتے رہیں، بتاتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ اللہ کی بات ہے اپنی ساری مخلوق کے لیے، کیا خبر اس کا کوئی بندہ کس وقت اس کے آگے جھک جائے اور اس کلام پر ایمان لے آئے۔ جیسے کل سورۃ جن میں آپ نے پڑھا کہ جنوں کے گروہ نے اس کو سنا اور اس پر ایمان لے آئے۔ سورۃ الاحقاف میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے سنا اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کو تبلیغ بھی شروع کر دی کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار سنو، اس کا جواب دو۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اور دوسرے کو سنانے کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے کہ خود بھی تو پڑھنا آئے۔ تو اس لیے اپنی تجوید اور اپنی قرات جو ہے اس کو بھی درست کرنے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اچھے سے اچھے طریقے سے دوسروں تک اللہ کی بات اللہ ہی کے لفظوں میں پہنچائی جائے، کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ اصل کلام کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ سورت کا ترجمہ ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی چھپا کے رکھی ہوئی دل کی سرگوشیاں، خیالات، سینے کے بھید، پوشیدہ راز، ان سب چیزوں کو ٹٹول لیا جائے گا، جانچا جائے گا،
ان کو تبلا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کے بارے میں بھی پرکھا جائے گا. اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. اب دیکھیں کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، کوئی اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے. کسی بھی دکھ تکلیف کے موقع پر، مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی آپ کسی بیماری کی حالت میں کسی ہاسپٹل میں ہوں گے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کے پاس کھڑا ہے، اگرچہ وہ آپ کی تکلیف نہیں لے سکتا، لیکن اس کے صرف پاس کھڑے ہونے سے ہی آپ کا غم اور دکھ بٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف کا موقع آتا ہے تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہونے لگتے ہیں. وہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے دعا کر دیں میت کے لیے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے ایک جگہ جمع ہونے کی؟ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مل کے ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر طے کر کے قریب آ کر بیٹھیں ایک دوسرے کے، تاکہ غم کی کیفیت کم ہو. ذرا سوچئے قیامت کے دن کی پریشانی کہ کوئی قریب نہ آ سکے گا اس وقت میں، جبکہ انسان کے نامہ اعمال کی جانچ پرکھ ہو رہی ہوگی. اب دیکھیں کبھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو اور سامان آپ کا کھولا جائے اور کپڑے اٹھا اٹھا کے چھان چھان کے دیکھے جائیں کیا ہے اس میں، کیا اس میں، کیا کچھ بھی نہ ہو، خام خواہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور معلوم نہیں کس چیز پہ روک دیں. حالانکہ وہ تو انسان ہے، روک بھی دیں گے تو کیا ہے، واپس آ جائیں گے. لیکن بلا وجہ میں خوف کی کیفیت ہو جاتی. امتحان آپ اچھے سے اچھا دیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے نمبر آئیں گے، کیا ہوا. عموماً دیکھا گیا کہ طالب علم امتحان کے بعد نتیجے کے انتظار تک کے وقت میں خوفناک خوابیں دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ اچھا بھلا امتحان ہوتا ہے، اچھے بھلے نمبر آتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے جب دنیا کا ایک پرچہ نہیں، ساری زندگی کے پرچے سامنے لا کر، اور صرف ظاہری کی ہوئی باتیں نہیں، دلوں کے راز بھی کھول کے دیکھے جائیں گے اچھی طرح، چھان پھٹک کے، کس نیت اور کس ارادے، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا تھا انسان نے. فما له من قوة ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، بالکل بے بسی کا عالم ہوگا. اگر یہ چیز ہمارے سامنے رہے تو ہم کوئی بھی کام کرتے وقت ضرور دوبارہ سوچیں کہ جب یہ اللہ کے ہاں کھلے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گی. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. اب دیکھیں کہ زمین کو تھوڑا سا بھی آپ کو کھودنا ہو، جیسے خاص طور پر وہ زمین جس میں پودے اگتے ہیں، چکنی مٹی کی، وہ جب جم جاتی ہے تو کتنی سخت اور ہارڈ ہو جاتی ہے نا، کہ آپ کو باقاعدہ کوئی لوہے کا اوزار یا لوہے کی کوئی چیز جیسے رمبا وغیرہ لینا پڑتا ہے، اس سے آپ کھودتے ہیں زمین کو. لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ پانی آپ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور بیج اپنا رستہ خود بنا کے پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے. اس کو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا کر کیا فرما رہے ہیں، یہ ایک جچی تلی بات ہے، یعنی یہ قرآن کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو. سورۃ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کیسے جواب دیتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی درست بنایا، بالکل بیلنس، دو آنکھیں بالکل ایک جیسی، کان برابر کے، بالکل برابر میں ڈیوائیڈ کیا ہوا چہرہ، ہاتھوں کا سائز ایک طرح. جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا بنا دیا. سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہ بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نفع مند ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے تزکیہ کر لیا. اور یہ پاکیزگی کیا ہے؟
صرف جسم کا پاک ہونا نہیں ہے، کفر اور شرک کو چھوڑ دینا، برے اخلاق کو چھوڑ دینا، برے اعمال کو چھوڑ دینا. اور پھر کامیابی بھی کون سی ہے؟ صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی. اور صرف اپنے نفس کی پاکیزگی پر ہی نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام یاد کیا. اور پھر صرف ذکر ہی نہیں، فصلہ، نماز بھی پڑھی. تو ان 2 آیتوں میں کامیابی کے 3 نقطے بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1 اندر کی اصلاح، تزکیہ نفس. نمبر 2 زبان کی اصلاح، ذکر الہی. نمبر 3 بدن کی مشقت یعنی نماز. دل سے، زبان سے، عمل سے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس لیے وقت ہی نہیں ہے تزکیہ کرنے کا. اتنی باتیں ہیں کہ ذکر کا وقت نہیں ہے، اتنے کام ہیں دنیا کے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اس کی بھی کچھ تیاری کر لو، صرف دنیا ہی کے ہو کر نہ رہ جاؤ. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. دنیا میں کبھی آپ ساگ پکائیں اور اس میں گھی نہ ہو تو آپ کھانے سے انکار کر دیں، لیکن وہاں تو خشک گھاس کھانے کو دیا جائے گا. جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. دنیا کی خوشیوں کو کیا چیز غارت کرتی ہے؟ فضول گفتگو، جس میں کسی کے دل آزاری ہو، کسی کے لیے پریشانی ہو. جنت کی خوبی یہی ہے کہ وہاں کوئی فضول لغو، بیکار، بےہودہ بات نہ کرے گا. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، کچھ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہو. یعنی پیغام پہنچا دینے والے کا کام کیا؟ پیغام پہنچائے اور لوگوں کو چھوڑ دے، زبردستی نہ کرے کسی پر. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورۃ الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں ذوالحج کی 10 ابتدائی راتیں مراد ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. رمضان کے بعد عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی اب رمضان کے جانے کا غم تو ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے کس کا انتظار کریں؟ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کا. حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے. یعنی ان دنوں کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہم وہ 10 دن بھی گنوا دیتے ہیں، ان میں توجہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، اور فرمایا کہ کیا اس قسم میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی سبق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں. قرآن میں جو قسمیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھائی گئی ہیں،
یہ دراصل مختلف چیزوں کو گواہ بنائے گا. انسان جب قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے, اللہ کی بڑائی کی وجہ سے قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی بڑائی کی وجہ سے نہیں, اس کے اندر جو سبق ہوتا ہے وہ سامنے لانا مقصود ہوتا ہے. یہاں پر مراد کیا ہے کہ جس رب نے فجر بنائی, یعنی ہر روز اندھیری رات صبح میں تبدیل ہوتی ہے, جس نے مہینے کو مختلف راتوں میں اور 10 کو اگر اس سے مراد وہ 10 ذوالحج کی راتیں نہیں, ہر مہینے کی راتیں لیں تو آپ دیکھیں گے کہ 3 عشرے ہوتے ہیں 10 کے, اور پھر ایک دن طاق ہوتا ہے, ایک دن جفت ہوتا ہے, یعنی آڈ اور ایون ہوتا ہے. یہ سب کچھ کس کا قائم کردہ نظام ہے؟ اور پھر رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے, یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ کیا عقل والوں کو اس میں نشانیاں نظر نہیں آتی کہ وہ سبق لیں؟ ان نشانیوں کو دکھانے کے بعد پھر تاریخ کے سبق یاد کرائے گئے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ, جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا, اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہاں خوشحالی کو بھی آزمائش بتایا گیا ہے اور تنگی کو بھی آزمائش بتایا گیا ہے, لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ نعمتوں کو وہ آزمائش نہیں سمجھتا, وہ صرف مصیبت کو آزمائش سمجھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتا ہے. بندہ مومن کا طریقہ کار کیا ہے؟ نعمت ملے تو شکر ادا کرے اور کوئی فخر اور تکبر کی کیفیت اور غرور کی اس کے اندر نہ آئے, اور اگر نعمت واپس لے لی جائے تو کسی قسم کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کی کیفیت نہ ہو, بلکہ صبر کے ساتھ اچھی طرح اس وقت کو بھی گزارا جائے. اصل میں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا امتحان ہوتی ہیں کہ میرا بندہ نعمت پا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور نعمت کے چلے جانے پر کس قسم کا اخلاق برتتا ہے, کس قسم کی گفتگو کرتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے, اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسکین کو صرف خود نہیں کھانا کھلانا, اوروں کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اس کام کو کریں. اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی, اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی, ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے, یعنی جہنم خود مجرموں کی طرف بڑھے گی اور فرشتے اس کو کھینچ کھینچ کر رکھیں گے. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی, اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل, اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سامان کر لیا ہوتا, کاش آج کے لیے دنیا میں تیاری کر کے آتا, لیکن آج ہمیں وہ دن یاد ہی نہیں. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا, اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہ ہوگا. اور دوسری طرف یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اپنے آپ کو پرکھیے, ہم مطمئن نفس ہیں؟ کیا ہمارے دل کی دنیا میں ایک سکون ہے؟ یہ سکون اور یہ اطمینان کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے, نعمت ملنے پر بھی اور تکلیف آنے پر بھی. پھر صلے میں اللہ تعالیٰ اسے مطمئن دل نصیب کرتے ہیں جو موت تک اس کے ساتھ, یعنی ایک خاص قسم کی کنٹینٹمنٹ اور ایک پیس ہوتا ہے انسان کے اندر, باہر کی دنیا میں جیسے بھی حالات ہوں. خوشحالی میں
ایسا انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا. تکلیف میں کوئی شکوے نہیں، ہر چیز پر صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، باوقار رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ. ایسے شخص کے پاس جب موت آئے گی تو اسے آ کے فرشتے پکاریں گے، خوشخبری دیں گے، چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو، ارجعی، واپسی ہے، آج واپسی کا دن ہے. تمہیں کسی کام کو بھیجا گیا تھا یہاں، اب تمہارا کام ہو چکا، دن پورے ہو گئے، اب واپس چلو. لیکن ہم تو ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. نہیں، اس نے بھیجا ہے، وہ واپس لے کے جائے گا، اس واپسی کی تیاری کر لیں. اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، مرضیہ، شامل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی جو اور نیک بندے پہلے سے اللہ کی رحمت میں ہیں تم بھی ان سے عامل ہو. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. سورة البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کی عزت، جان، مال جو بہت ہی حرمت والے ہیں ان کو ان اہل مکہ نے حلال کر لیا ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی دنیا میں انسان چین کی بنسری بجانے کو نہیں آیا، مشقتیں اٹھانا ہے اس کو. ایک سخت مقابلے کی کیفیت ہے یہاں، اپنے نفس کے خلاف بھی، شیطان کے خلاف بھی، اور اپنے ماحول کے خلاف بھی. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی فخر کی کیفیت. اصل میں دور جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ مختلف مواقع پر قصیدہ گو شاعروں کو اکٹھا کر لیتے، ان کو بھاری معاوضے دیتے، شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں لوگوں کی دعوت کرتے صرف اپنا نام بنانے کو، جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دیتے، جوا جیت جانے پہ اونٹ ذبح کرتے، یار دوستوں کو خوب کھلاتے، میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے اور دوسرے سرداروں کے مقابلے میں اپنی شان و شوکت کے خوب مظاہرے کرتے، تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکواتے، اور پھر اذن عام دیتے کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے. پھر اسی طرح راتوں کو بھی آگ جلا کر رکھتے کہ دور دور تک شہرت ہو جائے کہ فلاں کے ڈیرے پہ ہر وقت لنگر پکتا ہے، جس وقت جو کوئی آئے وہاں پر کھا پی سکتا ہے، اور فلاں رئیس کا دسترخوان بہت وسیع ہے. تو اس قسم کے نمائشی اخراجات جو تھے وہ کس لیے کرتے تھے؟ یعنی وہ دسترخوان لگا دیتے اور اس پہ خوب کھانے رکھے رکھتے کہ لوگ آئیں اور کھائیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کو نہیں ہوتا تھا. کس لیے ہوتا تھا؟ کہ لوگوں میں شہرت ہو کہ فلاں کتنا سخی ہے، کتنا زیادہ مالدار ہے، یعنی مال کی نمائش کے طور پر یہ سب کچھ ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو یوں فرماتے ہیں، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا، یعنی خرچ کر دیا. اور یہ مال کی ہلاکت ہے نا جب بے مقصد خرچ کیا جائے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، کیونکہ ہونٹ نہ ہو تو 60% بات آپ کر ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے. اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، یعنی اچھا برے کا فرق نہیں بتا دیا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. یعنی نمائش میں تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور اگر کسی قیدی کو چھڑانے کا موقع ہے، کسی غلام کو آزاد کرنے کا موقع ہے، تو پھر جیب سے 1 پیسہ نہیں نکلتا، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی. یہاں رحم کرنا اور دوسروں کو رحم کرنے کے لیے آمادہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا. ایک اور جگہ پر فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، یعنی دوسروں کی ہمدردی کرو. ایک اور جگہ پہ فرمایا جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
یعنی مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اندر رحم کی صفت نہ ہو. مسلمان سنگ دل اور سخت دل نہیں ہوا کرتا، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، دوسروں کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. یعنی جو یہ عمل نہیں کریں گے، دنیا میں تکبر کریں گے، قیامت کے دن بھی پھر ہوتامہ میں پھینک دیے جائیں گے. سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورج اور چاند کو آمنے سامنے رکھا، دن اور رات کو، آسمان اور زمین کو، اور انسان کے اندر کی نیکی اور بدی کو. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی جس نے اچھا راستہ اختیار کیا. کیونکہ اللہ نے تو فجور اور تقوی دونوں ہی ڈالے ہیں ہمارے اندر. جس نے تقوی کو ابھارا، جس نے خیر کا راستہ اختیار کیا، پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی ضمیر کے جھنجھوڑنے پر اس نے کوئی آواز نہ اس کی سنی، اپنے نفس کو چھپا دیا، بیکار چھوڑ دیا، اس کی اصلاح نہ کی، اس کو حق کی طرف جھکنے پہ مجبور نہ کیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلایا. پھر سمود کی مثال دی گئی کہ ان کے اندر بھی یہی سرکشی تھی. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی یعنی بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے سمود کو یہ سزا کیوں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللیل. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں رات اور دن، نر اور مادہ، اپوزٹس کے ساتھ بات کر کے پھر کیا فرمایا؟ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے اب ان مختلف کوششوں میں کیا ہے، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی انسان کی فطرت کے مطابق جو راستہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں سے بہتر کام لے سکے گا اور پھر انجام بھی اچھا ہوگا. یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے اچھی زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی. اور جس نے بخل کیا، یعنی جس نے اپنا دل تنگ کیا، مال کا معاملہ ہو یا کسی کو حق دینے کا معاملہ یا خیر اور بھلائی کا معاملہ، اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. جیسے رات اور دن برابر نہیں، اسی طرح اچھے عمل اور برے عمل بھی برابر نہیں، اور ان کا انجام بھی ایک نہیں. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب غلاموں اور لونڈیوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے.
تو ان کے اس مال خرچ کرنے کو دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پہ تم یہ پیسہ خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے بعد میں قوت بازو بنے، یعنی تمہارے کام آئیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے ان سے کہا ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے، میں اس لیے تو ان کو آزاد نہیں کرا رہا کہ یہ کل کو میرے کام آئے، یہ ہے اصل دین۔ اسی کے لیے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال کیوں خرچ کر رہا ہے کہ اس کے خرچ کرنے سے اس کو پاکیزگی نفس حاصل ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی بدلے کے طور پہ مال نہیں خرچ کر رہا، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو خوش کرے گا، اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرے تو ہو سکتا ہے لوگ خوش کریں اور ہو سکتا ہے نہ بھی کرے، لیکن کل قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتوں تک آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے، کیونکہ آپ اٹھتے تھے اور بلند آواز میں قرات کرتے تھے جسے لوگ سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے۔ تو ایک عورت کہنے لگی تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، یعنی تو اب کوئی قرآن نہیں سناتا۔ نعوذ باللہ اس کا خیال یہ تھا کہ شیطان آ کے آپ کو سب باتیں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ فترۃ الوحی کے بعد نازل ہوئی تھی، کچھ عرصے کے لیے آپ پر وحی آنا بند ہو گئی تھی، تو اس پر آپ نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں کسی بات سے کہ وحی نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ نہیں، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ ناراض نہیں ہوا۔ اور پھر روز روشن کے بعد رات کے سکون کی بات کی گئی کہ وحی کا آنا روز روشن کی طرح ہے، جیسے دن میں انسان خوش ہوتا ہے، بہت کام کاج کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد رات کا ریسٹ بھی اس کو چاہیے۔ تو وحی کے آنے سے مسلسل آپ کو سکھایا جا رہا ہے، ایک تعلیم مل رہی ہے، لیکن آپ کو مزید کام کرنے کے لیے تھوڑا ریلیکس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو وحی کا بند ہونا اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھے، بلکہ یہ آپ ہی کے حق میں اچھا ہے، یہ رات کے سکون جیسی چیز ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ دین کی تبلیغ کی وجہ سے آپ پر جو پریشانیاں آئی تھی اور جو ہر طرف سے مخالفت دیکھنا پڑ رہی تھی، اور جو آپ کے رشتہ دار تک بھی بعض آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے بلکہ مخالفت پر اتر آئے تھے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر چند لوگوں نے تم کو چھوڑ دیا یا چند لوگوں نے تمہارے راستے میں مشکلات پیدا کی تو پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارے رب نے تو تمہیں نہیں چھوڑا۔ دیکھو اس نے تمہیں ہدایت دی، ٹھکانہ دیا، مالدار کیا، لہذا تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ سختی نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکنا نہیں، مانگنے والے سے نرمی سے معاملہ کرنا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں، جیسے کوئی فقیر یا کوئی بھی سوالی مانگتا ہے کچھ، تو ہم کہتے جاؤ جاؤ معاف کرو۔ یہ بات ہم آرام سے بھی کر سکتے ہیں، مسکرا کے بھی کر سکتے ہیں، خاموشی سے اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن جھڑک کر سوالی کو انکار کرنا یہ پسندیدہ اخلاق میں سے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ تھے اور آپ نے دین کا کام کرنا تھا، دین کو پھیلانا تھا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد کرا کے بہترین تعلیم دی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اور نعمت کا اظہار کس طرح؟ کہ اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، یعنی جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہے شکریہ اس کا۔ آپ لوگ کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ آپ کو بھی تو ایک نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک سننے کا موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر کس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جو خوشی اس قرآن کے ذریعے ہمیں ملی ہے، جو سکون اس مہینے میں ہم نے پایا ہے، جو دل کی راحت اور چین ہمیں اس قرآن سے نصیب ہوا ہے،
اس راحت اور چین کو ہم دوسرے لوگوں تک لے جائیں، اس پیغام کو آگے پہنچا کر، دوسروں تک لے جا کر دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دوں. کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہے، اس نعمت کا ملنا اور نہ ملنا برابر نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ نعمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. جو کچھ لوگوں نے اکٹھا کیا اس کو پا کر تھوڑی دیر کے بعد چام ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن جیسی نعمت کا ملنا، اس کا چام نہیں ختم ہوتا. اس کو پڑھنے والے تھکتے نہیں، بور نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں یاد کرا کے کیا کہا گیا؟ ایک تو آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی، اور دوسرے اس نعمت کا اظہار کرنا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے. سورۃ الم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو. بہت بڑا سبق ہے نا اس صورت میں، کہ جہاں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آسانی کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. انسان کا حال یہ ہے کہ وہ تکلیف میں جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور ملنے والی نعمت کو بھول جاتا ہے. وہ بالکل ایسے ہی نا جیسے ایک شخص نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کو کیچڑ نظر آیا، نیچے دیکھا اس نے، اور دوسرے نے جھانکا تو اس کو آسمان پہ ستارے نظر آئے. دیکھا دونوں نے اسی کھڑکی سے باہر تھا اور دونوں کو مختلف چیزیں نظر آئیں. تو جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں سے خیر کا پہلو ڈھونڈ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، وہ تکلیف کو بھول جاتے ہیں. اور جو لوگ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں وہ اچھے پہلو کو کسی بھی چیز کے بھول کر صرف منفی چیز کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنتے ہیں. اس لیے حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہر چیز کے اندر مثبت سوچ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور بھلائی کا پہلو دیکھنے کی عادت ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا آؤٹ لک ہی بدل جائے گا. ہر چیز آپ کو مختلف نظر آنے لگے گی کیونکہ آپ بدل چکے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التین. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی یہ اس کے الفاظ ہیں. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. دیکھیے پہلا سبق کیا مل رہا ہے؟ پڑھنے کا. پہلی تعلیم اسلام کی کیا ہے؟ پڑھو. اور ہماری زندگی میں پرائرٹیز کیا ہیں؟ کتابیں رکھی رہتی ہیں، دنوں خرید بھی لیتے ہیں شوق سے لیکن کھولتے نہیں ہیں. مسلمان قوم پڑھنے لکھنے والی قوم ہوتی ہے. افسوس یہ کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جہالت کا جو ریشو ہے وہ ہمارے ہی اندر پایا جاتا ہے. اسلام تو سراسر روشنی ہے، اسلام علم کا نام ہے اور جہالت دور جاہلیت سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیے، اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے. اچھی کتاب بہترین دوست ہوتی ہے، سوچ کا رخ بدل دیتی ہے. اور اگر آپ صرف اتنی عادت ڈالیں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک پیراگراف بھی اگر نیند سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تو کہا جاتا ہے کہ جو چیز سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ دماغ میں جذب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور نہیں ہوتا، پرسکون نیند میں آپ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر رہ جاتی ہے، پھر آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگتی ہے. لیکن اس کے لیے اچھی کتابیں،
پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، کیونکہ خالی پڑھنا بھی کافی نہیں. پڑھائی وہی اچھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی ہو، جو آپ کو اپنے خالق کی پہچان کرائے، اس کے قریب کرے. کیوں؟ اس کا نام اور اس کی بات ہر چیز میں. جی ہاں، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے نا. اگر وہ پیدا نہ ہمیں کرتا تو ہم یہاں کہاں ہوتے. کیسے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. دیکھو حیرت کی بات ہے نا، پہلی وحی میں ایمبریولوجی پڑھائی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری کتاب قرآن. صرف دین ہی کی نہیں، دنیا کی تعلیم ساتھ ساتھ ہے. اس سے پہلے انسان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی تخلیق میں جمے ہوئے خون کا کیا عمل دخل ہے، کوئی نہیں جانتا تھا. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے. اب پڑھنے کے بعد لکھنے کی بات بھی آ گئی. لکھے بغیر علم مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جو بات آپ سن کر، دیکھ کر، لکھ لیتے ہیں وہ زیادہ پختہ ہو جاتی ہے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. کلا، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب سیکھنے کی، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں، میں نے اتنی بڑی ڈگری کر رکھی ہے، بس کافی ہے میرے لیے. بے نیازی ہمارے اندر اسی سے آتی ہے نا. میرے پاس یہ اور یہ ڈگریاں ہیں، میرے پاس ایسی اور ایسی جاب ہے، میں اتنا ارن کرتا ہوں، میرا یہ سٹیٹس ہے، میرے پاس دنیا کی یہ اور یہ نعمتیں ہیں، مجھے کس کام لگا رہے؟ قرآن پڑھو، اس دین کا علم حاصل کرو، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ پڑھے بیکار لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں. ہم مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا ہے. نہیں، اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب کے بغیر کیا علم مکمل ہو جاتا ہے؟ ہم کس بھول میں ہیں؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا نہ پڑھو، وہ تو پہلی وحی میں پڑھا دیا دنیا کا بھی. لیکن جب تک تمہارے علم میں اللہ کا یہ کلام شامل نہ ہو، ادھورا ہے علم. اس لیے ہم میں سے کوئی کچھ بھی پڑھا ہوا ہو دنیا کے اعتبار سے، یا کچھ نہ بھی پڑھا ہوا ہو دنیا کے اعتبار سے، اس کے لیے اس کتاب کا علم ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین ہے کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کو سکھایا. اگر دنیا میں پتہ چلے کہ بہترین لوگ بننے کے لیے، بہترین انسان بننے کے لیے یہ اور یہ کرنا، دیکھیں ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، کامیاب لوگوں کے قصے، کہانیاں، کیسے وہ کامیابی کو پہنچے، کیسے وہ بڑے انسان بنے. کامیاب انسان بننے کے لیے، کامیاب بزنس مین بننے کے لیے، کامیاب پروفیشن کے لیے آپ یہ اور یہ کتابیں پڑھیں. اب تو پورا ایک فن بن چکا ہے نا، پورا علم ڈیولپ ہو چکا ہے دنیا کے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب ترین انسان اور بہترین انسان کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اپنا وقت لگائے کچھ نہ کچھ قرآن سیکھنے کے لیے، اور پھر جو آتا ہو تھوڑا تھوڑا کسی کو دیتا بھی رہے. میرے والد جو تھے جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا اور یہ تعلیم سکھائی، وہ کوئی قرآن کے معلم نہیں تھے، کوئی مولوی نہیں تھے، یا کوئی ایسے ریلیجس اسکالر نہیں تھے کہ ان کا کام یہ ہو کہ وہ ہر وقت درس دیتے رہیں. وہ طبیب تھے، معالج تھے، اور اس کے ساتھ صرف صبح کا کچھ وقت ہم لازماً بغیر چھٹی کے یہ پڑھایا کرتے تھے. صرف کام کی تقسیم کی ہوئی تھی. اپنے کلینک جانے سے پہلے صبح کا وقت، فجر کی نماز کے بعد کسی کو سونے کی اجازت نہیں تھی گھر میں. تھوڑا سا وقت، چند آیتیں اس کتاب کی، اور وہ تھوڑا 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 ایک دن مکمل ہو گیا. ہم نے بھی کوئی اسکول اور کالج چھوڑ کے نہیں پڑھا کہ وہ چھوڑ دیں اور پھر صرف یہ پڑھیں، ساتھ ساتھ چلتا رہا. پھر اس کے بعد اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ پھر دل چاہا کہ اسی کے اندر اور زیادہ محنت کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو پھر فل ٹائم بھی یہ کام کرنا ہے نا. ہر شخص تو فل ٹائم نہیں کر سکتا. آپ سب کو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب یہ کریں، لیکن جتنی بھی آپ مائیں ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو آگے سکھا سکیں گے. روز تھوڑا سا وقت، بس 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، تھوڑا سا وقت. اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگی آپ کی، بچوں کے ساتھ آپ کی محبت اور بچوں کے اندر آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. اب یقین مانیے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین اپنے والد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صرف باپ ہونے کا رول ادا نہیں کیا، قرآن دیا اس وجہ سے تھی. آج ہمیں شکایت ہوتی ہے ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، بچے ہماری سنتے نہیں. ہم نے بچوں کو صرف دنیا دی ہے، وہ کیوں نہ دنیا سے محبت کریں؟ آپ سے کیوں محبت کریں؟ وہ آپ ان کو اللہ کی محبت دیں، اللہ کی کتاب سکھائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی قدر کرنا جانتے ہیں یا نہیں. کیونکہ یہ کتاب ہی تو بتاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو.
والدین کو عزت دو، ان کے آگے اف نہ کہو، ان کو جھڑک کے بات نہ کرو. تو جب ہم نے ان کو قرآن دیا ہی نہیں، یہ ویلیوز دی ہی نہیں، وہ کیوں کرے عزت ہماری؟ وہ کیوں خیال رکھے ہمارا؟ ہم نے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے ان کو کہاں تک پہنچانا ہے. لہٰذا جب ان کو دنیا ملی وہ چلے گئے، آپ سے دور ہو گئے اور وہ اپنی دنیا میں گم ہو گئے، بھول گئے آپ کو، کیونکہ آپ نے ان کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی. اب وہ دنیا ہی کو چاہ سکتے ہیں، آپ کو نہیں چاہ سکتے. لیکن جو ماں باپ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی اپنی مصروفیات میں سے کٹ ڈاؤن کر کے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ان کو دیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ آپ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی. ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت دین کی اور نہ ان چیزوں کی. کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ان الی ربک الرجع. کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں تک اللہ تعالیٰ کو چھوڑو گے، فراموش کرو گے؟ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. آج اگر ہم نہیں آتے اپنی خوشی سے اس کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، کل پکڑ کے اٹھا کے لے جایا جائے گا. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی نماز سے روکتا ہے. ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا؟ قدر کہتے ہیں اندازے اور فیصلے کرنے کو، کیونکہ سال بھر کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے معنی تنگی کے بھی، کہتے ہیں اتنے فرشتے اترتے ہیں کثرت سے زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور اس رات کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا تھا. اتنی عظیم ہے یہ کتاب جس سے ہم بے پرواہی برتے ہوئے ہیں. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لے آئے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر. ان کے لیے جہنم کی آگ. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، فلاں جنت میں جائے گا، وہ فلاں تو بہت نیک ہے، کیا ہوا اگر وہ مسلمان نہیں؟ اور فلاں کو تو ضرور جنت میں جانا چاہیے. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، جب تک وہ کفر کریں گے یعنی اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک ان کا انجام یہی ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین مخلوق ہیں. صرف ایمان کافی نہیں، نیک عمل بھی. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. سورۃ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها.
جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بعض اوقات ہم چھوٹی سی نیکی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چھوڑو پھر کبھی صحیح، لیکن چھوٹی سی نیکی بھی وہاں انسان کو بہت قیمتی معلوم ہوگی اور اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی جانور تو اپنے مالک کے سامنے وفادار ہے، اطاعت گزار ہے، جھکا ہوا ہے، اس کے حکم پر، اس کے اشارے پر دوڑتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جیسے گھوڑوں کا یہاں ذکر ہے۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ گھوڑے کس طرح دوڑ رہے ہیں، پھنکارے مار رہے ہیں، ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑ رہے ہیں، صبح سویرے مالک کے حکم سے دشمن پہ چھاپا مارتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور اسی حالت میں مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ لیکن انسان جب اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی حکم ملتا ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے کوئی کام کرنے کا، تو کیا ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے جو ہمارے لیے سدھائے ہوئے گھوڑوں کا ہے کہ وہ تو ہمارے اشارے پہ دوڑنے لگ جائیں، ہانپنے لگ جائیں دوڑ دوڑ کر، پتھروں پہ بھی بھاگنے لگے کہ پتھروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ لیکن ہم کتنے ہی حکم اللہ کے سنتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، یعنی یہ محبت ہے دنیا کی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف دوڑ کر نہیں آ سکتا۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی اس کو نکال کر دیکھا جائے گا۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ یعنی نامہ اعمال میں اگر نیکیوں کا تول کم ہوا تو پھر کوئی بچا نہ سکے گا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو، اور دنیا سمیٹنے کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن لازمی تم سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یعنی گزرتے ہوئے وقت کی قسم، انسان یقیناً بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان اور نیک عمل، اور صرف خود نیک عمل نہیں، صرف خود کا ہی نیک عمل نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو دین مکمل نہیں ہوتا صرف اپنی نماز روزے سے، جب تک کہ ہم
اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس والوں کی بھی فکر نہ کریں. سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. کس کے لیے تباہی ہے؟ جو منہ پہ لوگوں کو تانے دیتا ہے اور پیچھے برائیاں کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، پیچھے سے کاٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہمازون اللمازون المشاؤون بالنمیمۃ الباغون البراء العنۃ یحشرهم اللہ فی وجوہ الکلاب. کہ لوگوں کو تانے دینے والے، ان کی برائیاں کرنے والے، ان پہ عیب جڑنے والے، چغلخوری کرنے والے، بے گناہوں کو الزام لگانے والے، قیامت کے دن اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا، یعنی ان کی شکلیں بدل جائیں گی. کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر راہ چلتے پہ بھونکنا، کوئی اس کو کچھ کہے یا نہ کہے ہر ایک کے پیچھے پڑ جانا. تو قیامت کے دن اس طرح دوسروں کو اذیت دینے والے، یعنی سامنے بھی تانے دینے والے اور پیچھے سے بھی کاٹنے والے، ان کا انجام پھر اسی شکل میں ہوگا. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. کیونکہ زبان بری چیز اس وقت تک نہیں اگلتی جب تک کہ دل نہ خراب ہو. جب دل کے اندر میل ہوتا ہے، دل کے اندر بغض اور نفرت ہوتی ہے کسی کے لیے، پھر ہی انسان زبان سے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے اس آگ کو دل تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ جو مرکز ہے خرابیوں اور برائیوں کی جڑ ہے، وہ آگ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. جس طرح اوون میں بند کر دیتے ہیں نا، اوون جلا کے چیز کو، تو اسی طرح جہنم میں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر لوگوں کو بند کر کے اوپر سے سیل کر دی جائے گی، کوئی باہر ہی نہیں آ سکے گا. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. ابرہہ 6 صدی عیسوی میں جنوبی عرب کا ایک مسیحی حبشی حکمران تھا. اس نے مذہبی جنون کے تحت 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اسے ختم کر دے. اس کے ساتھ 60,000 لوگوں کا لشکر تھا، جس میں تقریباً 1 درجن ہاتھی بھی شامل تھے. اسی وجہ سے ان کو اصحاب الفیل کہا گیا. یہ لوگ جب مکہ کے قریب پہنچے تو ہاتھیوں نے تو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ہی پرندوں کے جھنڈ آئے جن کی چونچوں میں کنکریاں بھری ہوئی تھی. انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پہ پھینکی اور ہر شخص کے اوپر ایک ایک کنکری جو پڑی تو وہ گولیوں کی طرح تھی. لشکر وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا. اور یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، ایک مظاہرہ تھا، اور لوگوں کے لیے ایک سبق تھا کہ جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. اس سے اہل مکہ کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ تو تمہارے اپنے گھر کا ہے، دیکھو تم اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو. اللہ کے گھر کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تم اگر اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی مخالفت کرو گے تو تم اپنا انجام بھی سوچ لو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پہ پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو. سورۃ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش تجارتی قوم تھی. گرمی کے زمانے میں ان کے تجارتی سفر شام اور فلسطین کے ٹھنڈے علاقوں میں جاتے اور سردیوں میں یمن کی طرف وہ تجارتی سفر کرتے. اسی پہ ان کی معاشیات کا انحصار تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص ماحول پیدا کر دیا کہ مکہ میں امن پیدا کیا. سارے عرب میں قافلے لوٹے جاتے تھے، لیکن ان قریش کے سرداروں کو یہ سہولت تھی کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور کعبہ کے مجاور ہیں، خدمت گزار ہیں، تو جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور ان کو پا کر تم اللہ ہی کے رسول کا انکار کر بیٹھے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف
چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہاں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ گھر کی عبادت نہیں کرنا، گھر کے رب کی عبادت کرنا. آج بھی اسلام کے بارے میں بہت سے لوگوں کا مسکنسپشن ہے کہ شاید مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں جیسے کچھ اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو فرمایا نہیں، اس گھر کی پوجا نہیں کرنی، اس گھر کے رب کی پوجا کرنی ہے. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یعنی ان کی تجارت امن کی وجہ سے پھل پھول رہی ہے، لہٰذا جس رب نے یہ امن ان کو دیا ہے اسی کا شکر ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. یعنی اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی کسی کو دینے پڑے تو ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. یہاں پر خصوصی طور پر نماز پڑھنے والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے. یعنی صرف نماز پڑھ کے ہی ہم بے فکر نہ ہو جائیں، بلکہ نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور وہ کیا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین کی طرح نماز نہ پڑھی جائے کہ سستی کے مارے اور بد دلی کے ساتھ اور آ کر بس دو چار ٹھونگے مار کر انسان اٹھ جائے. یہی نماز کو ضائع کرنا اور اسے ٹال کر پڑھنا اور اس کا وقت ضائع کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ پڑھو تو صحیح طریقے پر پڑھو. وقت گزرنے پر قضا پڑھ کر پڑھی نہ پڑھی برابر ہو جاتی ہے، اس لیے نمازوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. جو اپنی نماز کی طرف سے غافل ہے، بے پرواہ ہے، وہ پھر خیر اور بھلائی کے کتنے بھی کام کرتا رہے وہ اس سے قبول نہیں ہوں گے. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کر رہے تھے تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سب فوت ہوگی تو لوگوں نے کہا اب محمد کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارے دشمن مٹ جائیں گے، تمہاری شان بلند ہوگی، تمہیں تو خیر کثیر عطا کی گئی، آخرت میں بھی حوض کوثر نصیب ہوگا. اور ان نعمتوں کے ملنے پر شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی عبادت کے طریقے تمام کفر والوں کی عبادت سے بالکل مختلف ہیں، اس کی روح بھی، طریقہ کار بھی. لہذا مسلمان کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یعنی دین کے معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک ایسا ملا جلا دین بنا لیں کہ جس مذہب کے ملنے والوں سے ملے انہی جیسے طریقہ عبادت اختیار کر لیں. نہیں، مسلمان ان طریقہ عبادت کو اختیار نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ طریقہ عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. نماز کا کوئی خود ساختہ طریقہ مت اختیار کرو کہ بیٹھے بیٹھے ذکر کر کے سوچو میری نماز ہوگی. تو پرندے بھی تو ایسے ہی ذکر کرتے. نہیں، پرندوں کا معاملہ اور ہے، تمہارا اور ہے. حج کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ خذوا عنی مناسککم. مجھ سے مناسک حج لے لو اپنے. ہر چیز کا طریقہ آپ نے خود کر کے بتایا. وضو کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، حج کر کے دکھایا، باقی بھی تمام دین کو عملی نمونہ بن کے آپ نے اس کا دکھایا. اس لیے ہمیں اگر دین پر عمل کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں،
تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو جب کامیابی نصیب ہوتی ہے دین میں تو وہ کسی قسم کے فخر اور غرور کو نہیں اختیار کرتا، بلکہ اس موقع پر وہ انتہائی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اسے اپنی ذاتی قابلیت اور اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتا، وہ اسے اللہ کا احسان اور فضل سمجھتا ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ ہی کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو استغفار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات بھول چوک میں، نادانی میں یا دانستگی میں ایسی ہوگی جو اس کو پسند نہ آئی ہو۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد بندہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، خواہ اس راستے میں اس کو کیسی بھی کامیابی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے ملا کیا، وہ یہ دیکھتا کیا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک طرف جہاں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے لگے، وہاں دین کے دشمنوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ فرمایا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ابو لہب جیسا۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے اور اصل میسج جو ہے قرآن کا وہ بھرپور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ سارے قرآن کی تعلیم اور نچوڑ کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ بس ایک ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، جزا اور سزا اسی کے اختیار میں ہے، ہر طرح کا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، کیونکہ اولاد تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھ کو گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق اور الناس، ان دونوں کو ملا کر معوذتین بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں ہر طرح کے شر سے انسان کو حفاظت میں رکھتی ہے، صبح شام ان کو 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کے اختتام پر جب انسان بہت سے عزم اور ارادے کرتا ہے میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا، لیکن جب انسان کا حقیقی عملی دنیا میں اس کو واسطہ پڑتا ہے مختلف چیزوں سے تو بعض اوقات پھر پلٹنے لگتا ہے اپنی اصل روش پر۔ ایسے میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی پناہ چاہیے۔ اس لیے یہ دعائیہ صورتیں ہیں ایک طرح سے جو اختتام میں آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن دے سکتا ہے، اس لیے اسی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یعنی خصوصی طور پر یہاں انسانوں کے حسد سے پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات اس کا شکار ہو کر کوئی خیر و بھلائی کا کام نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی،
اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی اطاعت نہ کر سکے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یعنی بعض تو جنات ہوتے ہیں شیطان، لیکن بعض انسان بھی شیطان کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کو حق اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک جب بھی ختم ہو تو طریقہ یہ ہے کہ خاتمے پر پھر سورۃ الفاتحہ دہرا لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.